بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس سے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ جس عبادت کا اہتمام فرماتے تو وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوا کرتا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں ماہ رمضان کے بعد نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں ہی نے اپنی صحیحین میں ذکر فرمائی۔ لہذا ماہ شعبان المعظم وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں اور ان نفلی روزوں کو رکھ کر اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے جتنے روزے آپ کو ماہ شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا اتنے روزے کسی اور مہینے میں نے آپ کو کبھی بھی رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی اس کی فضیلت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں بلند کیے جاتے ہیں، یعنی بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یعنی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکمت جاننی چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی کیا حکمت ہے کہ اس ماہ شعبان میں آپ اتنی کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں کہ جتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں ہم نے آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی حکمت یہ ارشاد فرمائی کہ کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ بڑی ہی افضلیت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اسی مہینے میں رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا کثرت صوم کی وجہ یہ ہے کہ جب بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں تو وہ بھی میری سنت پر عمل کرتے ہوئے روزے سے ہوں، اور جب رب کی بارگاہ میں ان کے اعمال پیش کیے جائیں تو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے۔ تو یقیناً یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اس کی اہمیت ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور ماہ رمضان کی عبادت کے لیے کمر باندھ لینی چاہیے کہ جو شعبان کے مہینے میں ہی نفلی روزوں کی کثرت کر کے ماہ رمضان کی تیاری کر رہا ہوگا تو یقیناً رب العالمین کو اس بندے کا یہ عمل انتہائی محبوب ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ عمل ہے کہ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا پہلو ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو بڑی ہی افضلیت دی۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اشہر حرم کے روزوں کی فضیلت سے زیادہ ہے، یعنی حرمت والے مہینوں کے روزوں کی فضیلت سے زیادہ فضیلت بندے کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ ماہ شعبان کا روزہ رکھ رہا ہو۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ماہ رمضان کے قرب کی وجہ سے ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اپنی ہی ہے، اور چاہے ماہ رمضان سے پہلے کے روزے ہوں جیسے ماہ شعبان کے روزے، یا ماہ رمضان کے فوراً بعد کے روزے ہوں، تو اس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کس طرح رب العالمین نے فرض نمازوں سے پہلے سنن رواتب کو رکھا، یعنی سنت موقدہ کو رکھا، اسی طرح فرض نماز کے بعد بھی سنت موقدہ رکھی گئی۔ تو جس طرح فرض سے پہلے اور بعد میں بندہ سنتیں ادا کرتا ہے، تو اگر فرض میں کہیں کمی بھی رہ جاتی ہے تو رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان سنتوں کی برکت سے ان فرائض کی کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح
جو بندہ مومن ماہ رمضان سے پہلے یعنی ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے بعد یعنی شوال کے روزے رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اگر ماہ رمضان کے فرض روزوں میں کوئی کمی بھی رہ گئی ہوگی تو وہ رب العالمین اپنے فضل سے ماہ شعبان اور ماہ شوال کے نفلی روزوں کی برکت سے اس کمی کو پورا فرما دے گا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں، کہ یہی ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ماہ میں بڑی ہی کثرت سے روزے رکھے۔